بعد اس کے اندر یہ اضافہ بھی شامل کرو، پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ امتیو کیف انتم، تمہاری عظمت و شکر اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ اذا نزل فیکم ابن مریم، جب تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارے امام امامت کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے، امام مہدی جن کا نام محمد، فرمایا جناب عیسیٰ کو وہ پہچانیں گے، عیسیٰ انہیں پہچانیں گے، وہ جناب عیسیٰ روح اللہ سے فرمائیں گے تعال تعال صلی بنا، آئیے آ کر امامت کے مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے۔ مگر اللہ کے پیغمبر اب دنیا میں آئیں گے تو کیا انہوں نے فرمایا؟ وہ محمد کریم کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کر آئیں گے، فرمائیں گے آئیے نماز پڑھائیے۔ وہ جواب میں کیا فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس امت کا امام میں نہیں بنوں گا، اس امت کا امام اس امت کے نبی کا نواسا، اس کا بیٹا اور اس امت کا ایک فرد بنے گا، امام مہدی بنے گا۔ امامت کے مسلح پر امام مہدی کھڑے ہوں گے، پیچھے مقتدی بن کے عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوں گے۔ ختم نبوت کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی خوشبو ہے، اتنی کشش ہے۔ میں دنیا بھر میں 1985 سے لے کے آج تک سفر کرنے والا، بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہونے والا، مگر گولڈن جوبلی سن 74 میں ان تمام اراکین قومی اسمبلی کے لیے اور اس دور کے وزیر اعظم کے لیے، میں ان سب کے لیے آپ جیسے صلحاء کو ساتھ ملا کر یہ دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ختم نبوت کی پہرے داری کی برکت سے ان سب کو جنت عطا فرما، ان سب کی ساری خطائیں معاف فرما۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لہو قلم تیرے ہیں، جو محمد کریم کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے جو کانفرنس دیکھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں، پوری دنیا میں آج تک اس ختم نبوت کانفرنس سے بڑی کانفرنس نہیں دیکھی۔ یہ ختم نبوت کی کشش اور طاقت ہے۔ اس دن آپ نے منوا لیا، آپ نے ثابت کر دیا، انشاءاللہ ہم ہر قسم کی بات، ہر قسم کا جبر، ہر قسم کی مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، سہ سکتے ہیں، مگر کملی والے کی ختم نبوت کے معاملے میں ہم کسی نوعیت کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، اتحاد امت، نعرہ تکبیر۔ اور آخری بات، میں پرسوں ایک قومی ٹی وی کے اوپر پروگرام میں شریک تھا، فارغ ہوئے کچھ لوگ وہاں پر جن کو ہم ذرا کمزور سمجھتے وہ بھی تھے، انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ مولانا سے میں بہت سیاسی اختلافات تھے، اور اگلا جب جملہ کہا تو میں نے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ آپ نے میرے دل کی ترجمانی کر دی جملہ کہہ کر۔ کہنے لگے مگر سپریم کورٹ میں ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑھاپے کے باوجود پورا دن مولانا فضل الرحمان وہاں پہ کھڑے رہے، اور انہیں روسٹر پہ کھڑے ہو کے کہا چیف جسٹس صاحب، میں 72 سال اپنی پوری زندگی میں حیران ہوا خود بھی، میں 72 سال اپنی پوری زندگی میں پہلی بار عدالت کے روسٹر پہ کھڑا ہوں، آج تک نہیں آیا، آج تو کلی والے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلام
میرے آقا نے کتنی حدیث میں فرمایا، ایک حدیث سنا کر اس کی لذت آپ کے ذہنوں میں اتار کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ ایسا جملہ پڑھنے لگو حدیث پاک کا، اللہ کی قسم اگر آپ نے توجہ سے سنا تو پوری زندگی اس کی مٹھاس تمہیں یاد رہے گی۔ سنا دوں کہ ادھار کر لوں؟ سنیں گے؟ آقا فرماتے ہیں، وہ مشہور حدیث آپ نے سنی کہ محل اللہ نے بنایا، نبوت کا قصر بنایا، الا موضع لبنتی۔ اس حدیث کے تناظر میں آپ کی جو بہت ساری حدیثوں میں ایک حدیث جس کو امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے مسند میں، اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں، دیگر ائمہ نے اپنی کتب حدیث میں درج فرمایا، روایت کیا۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، انا فی النبی بموضع تلک اللبنہ، میں اس قصر محل میں جو نبیوں کا محل ہے، وہ آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ اور اگلے جو جملے کی لذت ہے ذرا سنیے، آقا فرماتے ہیں، جئتو فختمت الانبیاء، جئتو، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب ائمہ بیٹھے ہیں، میرے مخدوم، میرے لالا جی حضرت خواجہ خواجگان کے صاحبزادے، عالمی مجلس کے سینئر نائب امیر حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب تشریف فرمائے علم بیٹھے ہیں، ان سے تصدیق کروائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جئتو فختمت الانبیاء، جب میں آیا تو پھر میں نے آ کر نبیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ YR79 Vlogs